برادران ملت اسلامیہ، ہمارے بزرگوں، دوستوں اور مدرسے کے عزیز طلباء، تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء اور ہمارے معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ آج 19 ذی الحجہ منگل کا دن ہے اور 19 جولائی بھی ہے۔ آج کا دن مرکز اہل سنت بریلی شریف خانقاہ رضویہ کے لیے اس لیے بھی یادگار ہے کہ آج ہم اور آپ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے خالد ملت حضرت علامہ مفتی خالد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کے 16ویں عرس کی محفل میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ دراصل امن و آشتی، خانقاہی نظام کی بالادستی، خانقاہی رسم و رواج کی چمک دمک، اتحاد و اتفاق اور سنیت کی تب و تاب کی نشانی ہیں۔ ان عرصوں میں آنے والے بزرگوں کے عرصوں میں آنے والے خانقاہی بزرگوں، صوفی بزرگوں، پیر ولیوں کے، اولیاء کرام کے عرصوں میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک ذہن سیٹ کر کے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریبی بندوں، ولیوں، پیروں، صوفی بزرگوں کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں، وہاں سے ہمیں ان کا فیضان ملے گا اور ان کی خانقاہوں کی تربتوں کی برکتوں سے ہمارے دامن بھر جائیں گے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت خالد ملت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں، علامہ مصطفیٰ رضا خان جن کا نام ہے، ان کے نواسے ہیں اور اتنے شریف الطبع بزرگ ہیں یہ کہ خاندان اعلیٰ حضرت کے تمام لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بھائی میاں، جن کو عموماً خاندان کے لوگ بھائی میاں کہتے تھے، وہ نہایتی شریف، بھولی شخصیت کے حامل، سیدھے سادے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ استقامت پذیر رہنے والے بزرگ تھے۔ ان کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا، خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ انہوں نے پوری زندگی ایک گوشے میں، کونے میں بیٹھ کر کے نہایت سادہ کپڑوں کے ساتھ، نہایت سادہ ان کا لباس، نہایت سادہ ان کا رہن سہن، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے پریشان لوگوں کی مدد کی۔ ان کے تعویذ مشہور تھے، یہاں تک کہ خاندان اعلیٰ حضرت میں بھی اگر کسی کو ضرورت پڑتی تعویذ کی تو سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد اگر کوئی کسی سے تعویذ لیتا تھا تو وہ حضرت خالد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان سے لیتا تھا۔ میں نے خاندان کے بہت سے بزرگوں سے ان کے بہت سے قصے سنے،
بہت سے واقعات سنے کہ وہ کس طرح خاندان کے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتے، اگر کسی کو مالی مدد کی بھی ضرورت ہوتی تو بہت خاموشی کے ساتھ اس کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ ان کے یہاں جو بھی آتا، غریب ہو یا امیر، اس کو چائے کا وقت ہوتا تو چائے سے اس کی ضیافت کرتے، کھانے کا وقت ہوتا تو اس کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہ دیتے۔ اور مظہر اسلام جو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم علمی یادگار ہے، اور بریلی شریف کا وہ عظیم مدرسہ ہے کہ جہاں سے سنی صوفی خانقاہی وچار دھارا رکھنے والے، آئیڈیالوجی رکھنے والے سنیت کے عظیم مبلغ مفتیان کرام وہاں سے پڑھ کر کے گئے، اور انہوں نے سماج سدھار، اصلاح معاشرہ کا بھی کام کیا، اصلاح عقیدہ کا بھی کام کیا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بے پناہ خدمات انہوں نے انجام دی۔ ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر کا خطہ ہو، مظہر اسلام کی خدمات بلا شبہ ایسی ہے کہ جو تاریخ رضویات کا ایک اہم باب ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے عرس کی محفل مرکز اہل سنت یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام میں بھی منا رہے ہیں، بی بی جی مسجد میں بھی عرس ہو رہا ہے، تو یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ بزرگوں کے جو آستانے ہیں، یہ اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں، یہ جو اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کی جو خانقاہیں ہیں، یہاں سے ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیا گیا، پیار اور محبت کے پھول تقسیم کیے گئے، اور آپس میں بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کا یہاں سے جذبہ پیدا کیا گیا۔ یہاں کبھی بھی قانون ہاتھ میں لے کر کے کسی جرم کے ارتکاب کے لیے نہ تو اکسایا گیا، نہ اکسایا جاتا ہے، نہ اس بات کو نفرت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، نہ خون ریزی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ ان خانقاہوں نے، ان مزارات اولیاء کرام نے، ان دینی اداروں نے ہمیشہ سنیوں کو، سنی صوفی خانقاہی وچاردھارا آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں کو یہی سبق دیا کہ اپنے بزرگوں کی جیونی، اپنے بزرگوں کی سیرت، اپنے بزرگوں کی بایوگرافی کو پڑھو۔ انہوں نے کبھی بھی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا، انہوں نے کبھی بھی ہنسا کا جواب ہنسا سے نہیں دیا، بلکہ اگر کوئی ہنسا پر اتاری بھی ہوا تو انہوں نے اپنی دعاؤں سے اسے نوازا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، ان کے لیے راہ راست پر آنے کی دعا دی، ان کو جو ہے وہ ہدایت قبول کرنے کی جو ہے وہ دعا دی۔ ہنس کر کے نفرت کا مقابلہ ہنس کر کے کیا، غصے کا مقابلہ مسکرا کر کے کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی، ان آستانوں کی شان ہے، اور ان اولیاء کرام کے آستانوں اور ان مزارات کی یہ شان ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں سماج میں، دیش میں، کمیونٹیز میں کس طرح کی دوریاں اور گیپ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا ان کے زیر تربیت پروان چڑھنے والے حضرت خالد ملت جیسے بزرگ ہوں، ان کے پاس یہی نہیں کہ صرف مسلمان تعویذ لینے آتے تھے، دعا تعویذ کرانے آتے تھے، یا جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کو لے کر کے صرف مسلمان آتے تھے، نہیں، بلکہ ان کے پاس ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، وہ لوگ بھی آتے تھے جو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے کبھی یہ کہہ کر کے ان کو واپس نہیں کیا کہ تمہارا مذہب الگ ہے، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارا جو ہے وہ تمہاری کمیونٹی الگ ہے، ہم تمہارے لیے دعا اور تعویذ نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ انہوں نے شرعی دائرے میں رہ کر کے شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کو ہر حال میں، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے یہاں آنے والے ہر طریقے کے، ہر کمیونٹی کے لوگوں کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاہے حضرت خالد ملت کا گھرانہ ہو یا سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کا گھرانہ ہو، اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ دیکھیں چاروں طرف ہندوؤں کی آبادی ہے، چند گھر مسلمانوں کے ہیں، ان بزرگوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب یہ راستے سے نکل جاتے تھے تو جس طرح مسلمان ان کے احترام میں، ادب میں کھڑے ہوتے تھے، ویسے ہی ہندو لوگ بھی، دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ان کے ادب و احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے کبھی ہنسا کا درس نہیں دیا، کبھی جو ہے وہ
نفرت کا درس نہیں دیا، ہمیشہ آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے کی باتیں کی۔ تو آج ہم ان کے عرس میں آئے ہیں، عرس منا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جیونی سے سیکھیں کہ ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر گامزن رہتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کو بڑھاوا دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، جو حقیقت میں صحیح اسلام کی عکاسی کرتی ہے، اوریجنل اسلام کے چہروں کو واضح کرتی ہے، اہل سنت و جماعت مانا علیہ واصحابی کا جو عکس جمیل ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، اپنے خاندان والوں، اپنے آس پڑوس والوں، اپنے جو ہے وہ اپنی نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی شکشا، اس کا درس دیں، اور ہمیشہ ہم سب سنی رہیں، خانقاہی رہیں، ان خانقاہوں سے اپنے رشتے مضبوط کریں، خانوادہ اعلیٰ حضرت سے اپنے رشتے ہمیشہ مضبوط رکھیں، خانوادہ اعلیٰ حضرت کے، خاندان اعلیٰ حضرت کے ہر بزرگ کا ادب و احترام کریں، کبھی بھی ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہ ہو، اس لیے کہ اگر اعلیٰ حضرت ناراض ہو گئے، مفتی اعظم ہند ناراض ہو گئے، تو ہمارا یہاں بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے سائے میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد ملت سیدی سرکار مفتی اعظم ہند سرکار حجت الاسلام، سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفسر اعظم ہند سرکار ریحان ملت، سرکار تاج الشریعہ اور دیگر بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔